بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام خانقاہ عارفیہ و جامعہ عارفیہ سے شائع ہونے والے تحقیقی فتاووں کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی کی ایک سنہری کڑی آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ وقت عصر میں مثل اور مثلین کا اختلاف۔ عصر کے وقت میں ایک مثل اور دو مثل کا جو اختلاف ہے، اس تعلق سے فتویٰ طلب کیا گیا۔ فتویٰ سوال کرنے والے جو ہے مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری ہے۔ سوال ہے، وقت عصر کی ابتدا مثل پر ہوتی ہے یا مثلین پر؟ ایک مثل پر ہوتی ہے یا دو مثل پر؟ علماء کے درمیان جو اختلاف ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ جواب ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر ہر نماز کو اس کے وقت مقررہ پر فرض کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء آیت نمبر 103۔ بے شک نماز اپنے مقررہ وقتوں میں مسلمانوں پر فرض ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے امامت جبرائیل والی روایت میں اوقات نماز کی پوری تفصیل، جبرائیل علیہ السلام نے جو امامت کی تو اس میں پوری نماز کی ٹائمنگ کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امنی جبریل عند البیت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر، وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أصفرت الأرض، ثم التفت إلي جبريل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين، وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود وأبي سعيد وجابر وعمر بن حزم والبراء وأنس رضی اللہ عنہم۔ سنن الترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 279 279۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس میری 2 بار امامت کی۔ پہلی بار انہوں نے ظہر اس وقت ادا کرائی جب سورج ڈھل گیا اور سایہ جو ہے جوتے کے تسمے کے برابر ہو گیا، اور پھر عصر اس وقت ادا کرائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو گیا، برابر ہو گیا۔ یعنی ایک مثل کی جو تفصیل ہے آپ فقہ کی کتابوں میں اس کو ملاحظہ فرمائیں کہ جو ہے ایک کوئی لکڑی وغیرہ یا کوئی چیز گاڑی جاتی ہے اور اس کا سایہ کتنا ہے، اس کا دگنا ہے یا اس کے مثل ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ دگنا ہے تو 2 مثل کہلاتا ہے، اس کے برابر ہے تو 1 مثل کہلاتا ہے۔ پھر مغرب اس وقت ادا کرائی جب سورج ڈوب گیا اور روزے دار نے افطار کر لیا۔ پھر عشاء اس وقت ادا کرائی جب شفق غائب ہو گئی۔ پھر نماز فجر اس وقت ادا کرائی جب فجر روشن ہو گئی اور روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو گیا۔ اور دوسری بار ظہر کل کی عصر کے وقت ادا کرائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا۔ پھر عصر اس وقت ادا کرائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو گیا۔ پھر مغرب اس کے اول وقت ہی میں ادا کرائی جیسے پہلی بار میں ادا کرائی تھی۔ پھر عشاء اس وقت ادا کرائی جب 1/3 رات گزر گئی، 1/3 جو ہے رات کا حصہ گزر گیا۔ پھر فجر اس وقت ادا کرائی جب اجالا ہو گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی آپ سے پہلے کے انبیاء کے اوقات نماز تھے، نماز کی ٹائمنگ تھی۔ آپ کی نمازوں کے اوقات بھی انہی دونوں وقتوں کے درمیان ہیں۔ جو 2 وقت پر امامت کرائی گئی، ان 2 وقتوں کے درمیان جو ہے آپ کی امت کی نماز کا وقت ہے۔
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس باب میں ابو ہریرہ، حضرت بریدہ، حضرت ابو موسیٰ، حضرت ابو مسعود انصاری، حضرت ابو سعید، حضرت جابر، حضرت عمرو بن حزم، حضرت برا اور حضرت انس رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ فقہاء کرام کے درمیان فجر، ظہر اور مغرب کے اول وقت میں اتفاق ہے۔ جو مغرب کا آغاز ہوتا ہے، مغرب کے وقت کا آغاز ہوتا ہے، اس میں اتفاق ہے کہ جب فجر صادق طلوع ہو جائے تو فجر کا وقت، سورج ڈھل جائے تو ظہر کا وقت، اور سورج غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو شروع کا وقت شروع کب ہوتا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، لیکن عصر اور عشاء کے اول وقت میں اختلاف ہے کہ شروع کب ہوتا ہے۔ ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور حضرات صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد، اور بروایت حسن ابن زیاد امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی مثل اول پر عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے مثل پر ہی جو ہے عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ائمہ ثلاثہ اور حضرات صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک شفق احمر کے طلوع ہوتے ہی، مغرب کی نماز کے بعد جو ہے شفق احمر جو سرخ نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، تو اس کے طلوع ہوتے ہی عشاء کی نماز کا وقت اول وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور ظاہری روایت کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مثلین پر، دو مثل پر عصر کی نماز کا اول وقت، اور شفق ابیض کے طلوع کے وقت، شفق ابیض یعنی سفید جو نظارہ ہوتا ہے، اس کے طلوع کے وقت عشاء کی نماز کا، اس کے ظاہر ہونے کے وقت عشاء کی نماز کا اول وقت شروع ہوتا ہے۔ وقت عصر اور عشاء میں فقہا کے مذاہب، فقہاء کرام کے مذاہب ذکر کر رہے ہیں۔ مذہب حنفی، ظاہری روایت کے مطابق امام ابو حنیفہ کے نزدیک مثلین پر عصر کا اول وقت شروع ہوتا ہے، جیسا کہ مذہب حنفی کی مستند متن الاخیار لتعلیل المختار، اس میں جو ہے فقیہ مجد الدین ابو الفضل عبداللہ بن محمود بن مودود موصلی حنفی سن 683 ہجری، وہ جو ہے لکھتے ہیں وقت الظہر من زوال الشمس الی ان یبلغ الظل مثلیہ سوا فیء الزوال ولا خلاف فی اول الوقت واختلفوا فی آخرہ فالمذکور قول ابی حنیفہ وقال ابو یوسف ومحمد رحمہم اللہ اذا صار الظل مثلہ وهو روایت الحسن عن ابی حنیفہ وذکر فی المنتقى روایت اسد عن ابی حنیفہ انہ اذا صار ظل كل شیء مثلہ خرج وقت الظہر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير مثلیہ فیکون بینہما وقت مہمل۔ الاختیار لتعلیل المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38۔ کہتے ہیں سورج کے ڈھلنے سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی سائے کے علاوہ دو مثل ہو جائے، اصلی سائے کو چھوڑ کر دو مثل ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ ظہر کے اول وقت میں کوئی اختلاف نہیں، ظہر کے اول وقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف اس کے آخری وقت میں ہے۔ متن میں دو مثل کا مذکورہ بالا قول جو اوپر ذکر کیا گیا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے کہا کہ جب سایہ ایک مثل ہو جائے، انہوں نے اس وقت کی بات کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حسن کی بھی روایت یہی ہے، اور منتقی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اسد کی روایت ہے، یہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن مثلین سے قبل عصر کا وقت داخل نہیں ہوتا ہے، مثلین سے پہلے عصر کا وقت داخل نہیں ہوتا ہے، گویا ظہر اور عصر کے درمیان ایک محمل وقت رہتا ہے۔ صاحب در مختار علامہ علاء الدین محمد بن علی حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وقت الظہر من زوالہ الی بلوغ الظل مثلیہ وعنہ مثلہ وهو قولهما وزفر والأئمة الثلاثة قال الإمام الطحاوي وبه نأخذ وفي غرر الأذكار وهو المأخوذ به وفي البرهان وهو الأظهر لبيان جبريل وهو نص في البهاب وفي الفيض وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى سوى فيء۔ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 359۔ سورج کے ڈھلنے سے
ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل ہو جائے۔ اور امام ہی سے ایک روایت 1 مثل کی بھی ہے، اور یہی 1 مثل کا قول امام زفر، ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کا بھی ہے۔ امام طحاوی نے کہا وَبِهِ نَأْخُذُ، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں، اور غرر الاذکار میں ہے وَهُوَ الْمَأْخُوذُ بِهِ، اسی قول کو لیا گیا ہے، اور برہان میں ہے وَهُوَ الْأَظْهَرُ، یہی ظاہر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بیان کی وجہ سے جو کہ اس باب میں نص ہے اور فیض میں ہے وَبِهِ يُفْتَى، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ نیز آج لوگوں کا عمل اسی 1 مثل پر ہے، آج لوگوں کا عمل اسی 1 مثل پر ہے۔ مذہب مالکی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب ہر چیز کا سایہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے علاوہ 1 مثل ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ فقیہ ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن ابی القاسم غرناطی مالکی رحمۃ اللہ علیہ سن 897 ہجری مختصر خلیل کی شرح میں لکھتے ہیں وآخر وقتها ان يصير ظل كل شيء مثله بعد طرح ظل الزوال وهو بعينه اول وقت العصر يكون وقتا لهما ممتزجا بينهما فإذا زاد على المثل زيادة خرج وقت الظهر وانفرد الوقت بالعصر ابن ناجی فيقع الاشتراك بين الوقتين ما دام ظل كل شيء مثله۔ التاج والاکلیل لمختصر خلیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19۔ ظہر کا آخری وقت یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے علاوہ 1 مثل ہو جائے، نیز یعنی ساتھ ہی یہی بعینہ عصر کا اول وقت بھی ہے۔ گویا دونوں کے وقت میں تداخل ہے، دونوں وقت ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں، لیکن سایہ جب 1 مثل سے کچھ بھی زائد ہو جائے، تھوڑا سا بھی بڑھ جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور تنہا عصر کا وقت بچتا ہے۔ لہذا جب تک سایہ 1 مثل پر باقی رہتا ہے اس وقت تک ظہر اور عصر دونوں کا وقت جو ہے مشترک رہتا ہے، ڈیوائڈ رہتا ہے، آپس میں بٹا ہوا رہتا ہے، ایک دوسرے کے اندر شریک رہتا ہے۔ مذہب شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب، امام شافعی کے نزدیک جب ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے علاوہ 1 مثل سے کچھ بھی زائد ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ کتاب الام میں ہے۔ فَإِذَا جَاوَزَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بِشَيْءٍ مَا كَانَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُهَا وَدَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ لَا فَصْلَ بَيْنَهُمَا الام الشافعی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90 جسے 90 بھی کہا جاتا ہے۔ جب ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے علاوہ 1 مثل سے کچھ بھی زائد ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن دونوں نمازوں کے درمیان کوئی فصل نہیں رہتا۔ علامہ ابو الحسن ماوردی رحمۃ اللہ علیہ سن 450 ہجری یہ فقہ الشافعی میں لکھتے ہیں اذا تجاوز ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال دخل اول وقت العصر وخرج وقت الظهر من غير ان يكون بينهما فصل الحاوی في فقہ الشافعی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16۔ جب ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے علاوہ 1 مثل سے کچھ بھی زائد ہو جائے تو عصر کا اول وقت داخل ہو جاتا ہے اور ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور دونوں کے درمیان کوئی فصل نہیں رہتا، کوئی گیپ نہیں رہتا۔ مذہب حنبلی، امام احمد بن حنبل کا عصر کے تعلق سے بعینہ ٹھیک وہی مذہب ہے جو امام شافعی کا مذہب ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے علاوہ 1 مثل سے کچھ بھی زائد ہو جائے تو عصر کا اول وقت داخل ہو جاتا ہے اور ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ علامہ ابو الفرج شمس الدین عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن قدامہ مقدسی حنبلی سن 682 ہجری یہ شرح کبیر میں لکھتے ہیں اول وقت العصر من خروج وقت الظہر وهو اذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس
فبخروج وقت الظہر يدخل وقت العصر ليس بينهما فصل وهو قول الشافعی۔ الشرح الکبیر از ابن قدامہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 435۔ جب ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل سے کچھ بھی زائد ہو جائے تو عصر کا اول وقت داخل ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور دونوں کے درمیان کوئی فصل نہیں رہتا، گیپ نہیں رہتا، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے۔ اختلاف کا سبب، اختلاف کی وجہ کو ذکر کر رہے ہیں۔ فقہائے کرام کے درمیان اوقات نماز میں جو اختلاف ہے اس کی وجہ بظاہر احادیث میں تعارض ہونا ہے، احادیث میں جو ٹکراؤ ہے وہ اس کی وجہ ہے، اس لیے کہ عصر کی نماز کے تعلق سے دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن رشد مالکی فقہا کے درمیان اختلاف کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم جس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، کیونکہ عبارت جو لکھی ہے بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100۔ فقہا کے درمیان اختلاف کا سبب احادیث کا مختلف ہونا ہے، وہ یہ کہ امامت جبرائیل والی حدیث میں وارد ہے کہ انہوں نے پہلے دن سورج ڈھلنے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر کی نماز ادا کرائی، اور دوسرے دن جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو گیا اور کہا کہ انہی دونوں کے درمیان ظہر کا وقت ہے۔ اور دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ امتوں کے مقابلے میں تمہارا وجود ایسا ہے جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت۔ اہل توریت کو توریت دی گئی تو انہوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ دن آدھا ہو گیا اور وہ عاجز ہو گئے، بے بس ہو گئے۔ پھر انہیں ایک قیرات عربی زبان کے ایک وزن کا نام ہے جو 5 جو کے برابر ہوتا ہے۔ ایک قیرات یا کیرٹ 200 ملی گرام کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک قیرات ان کو دیا گیا، پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی اور انہوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، انہیں بھی ایک قیرات دیا گیا۔ پھر تمہیں قرآن دیا گیا اور تم نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا، تمہیں 2 قیرات دیے گئے۔ اس پر اہل کتاب نے کہا کہ یہ ہم سے عمل میں کم ہے اور اجر میں زیادہ، کیونکہ ان کو وقت کم ملا تو اس لیے عمل بھی کم اور لیکن اجر بہت زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہارے حق دینے میں کوئی ظلم کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں دوں۔ امام مالک اور امام شافعی امامت جبرائیل والی حدیث کے ظاہر کی طرف گئے، اور امام ابو حنیفہ اس مذکورہ بالا حدیث یعنی اوپر حدیث پاک جو ذکر کی گئی اس کے مفہوم کی طرف گئے۔ کچھ لوگ ظاہر کی طرف گئے اور کچھ اس کے مفہوم کی طرف گئے۔ احناف کے دلائل کو سماعت کرے۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابریدوا بالظہر فإن شدت الحر من فیح جہنم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 538۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرمی کے موسم میں ظہر کو ٹھنڈے وقت میں ادا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش مارنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اور ایک روایت پیش کر رہے ہیں جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 538، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ یا 538 صفحہ نمبر ہو، کیونکہ اوپر والی حدیث کا نمبر بھی وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مؤذن نے چاہا کہ ظہر کی اذان دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کو ٹھنڈا ہونے دو۔ مؤذن نے تھوڑی دیر بعد پھر چاہا کہ اذان دے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈا ہونے دو۔ جب ہم نے ٹیلے کا سایہ ڈھلا ہوا دیکھ لیا تب اذان دی گئی۔ جو اونچائی کا والا حصہ ہوتا ہے اس کا سایہ جو ہے ڈھلا ہوا دیکھا تب اذان دی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی تیزی جہنم کی بھاپ کی تیزی سے ہے، اس لیے جب گرمی سخت ہو جایا کرے تو ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت میں ادا کیا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تتمیلو کے معنی میں ہے، یعنی جھکنا اور مائل ہونا ہے۔
ان دونوں حدیثوں میں ظہر کو ٹھنڈے وقت میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک مثل سے قبل تھوڑی بہت بھی تپش کم نہیں ہوتی، اور ایک مثل سے پہلے تھوڑی تپش بھی کم نہیں ہوتی، اور ایک مثل سے دوسرے مثل کے داخل ہونے تک موسم میں ابراد ہونا یعنی ٹھنڈا پن ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی گرمی کی تپش کم ہونے لگتی ہے، خاص طور سے حجاز میں، کیونکہ وہاں کی شدت حرارت، وہاں کی جو ٹیمپریچر ہے دوسری جگہوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے، گرمی کی جو سختی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری روایت میں ٹیلوں سے سائے کے ڈھلنے کی بات کہی گئی، اور ٹیلا عام طور سے مثلث ہوتا ہے، ترکونی ہوتا ہے، 3 کونی ہوتا ہے، اور نصف النہار کے وقت مثلث کا سایہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک مثل سے پہلے سایہ دکھائی دینے کا امکان بھی نہیں ہوتا ہے، جبکہ 2 مثل تک بآسانی سایہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل اول کے یعنی پہلے ایک مثل کے بعد مثل ثانی کے درمیان ادا کی ہوگی، دوسرے مثل کے درمیان ادا کی ہوگی، کیونکہ صحابہ نے ٹیلے کے سائے کا مشاہدہ کیا جو انہی وقت میں ممکن ہے۔ اس کے بعد ایک روایت کی پیش کی گئی، صحیح بخاری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 156۔ حضرت عبداللہ اس کا ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، عربی عبارت آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ امتوں کے مقابلے میں تمہارا وجود ایسا ہے جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت۔ اہل توریت کو توریت دی گئی تو انہوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ دن آدھا ہو گیا اور وہ عاجز ہو گئے، پھر انہیں ایک قیرات دیا گیا، پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی اور انہوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، انہیں بھی ایک قیرات دیا گیا، پھر تمہیں قرآن دیا گیا اور تم نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا اور تمہیں 2 قیرات دیے گئے۔ اس پر اہل کتاب نے کہا کہ یہ ہم سے عمل میں کم ہے اور اجر میں زیادہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہارا حق دینے میں کوئی ظلم کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں دوں۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ وقت فجر اور ظہر کے درمیان کا ہوتا ہے، جس میں یہود عمل کریں گے اور 1 قیرات ثواب پائیں گے، اور ظہر اور عصر کے درمیان اس سے کم وقت رہے گا جس میں نصارہ عمل کریں گے اور وہ بھی 1 قیرات ثواب پائیں گے، اور عصر اور مغرب کے درمیان اس سے کم وقت رہے گا جس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرے گی اور سب سے زیادہ قیرات ثواب پائے گی۔ لہٰذا اس حدیث کا تقاضا ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ظہر اور عصر کے درمیان کے وقت سے کم رہے گا، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب عصر کی ابتدا، عصر کی شروعات مثلین سے مانا جائے، اور اگر مثل اول سے عصر کا وقت مانا جائے، ایک مثل سے مانا جائے، یعنی بہتر تو یہ ہے، ممکن یہی ہے کہ عصر کے وقت کی شروعات 2 مثل سے مانی جائے، اگر ایک ہی مثل سے مانی جائے، عصر کا وقت مانا جائے تو عصر اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ یعنی اس کا جو ڈسٹینس ہے وہ ظہر اور عصر کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ رہے گا، جو اس حدیث کے تقاضے کے خلاف ہے۔ قیاس یعنی اب اندازے سے بات کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عبادات کے تعلق سے ایک خاص منہج رہا، ایک نہج رہا، طریقہ رہا کہ وہ جب دلائل میں تعارض دیکھتے ہیں یا عام اور خاص یا مطلق اور مقید پاتے ہیں، ٹکراؤ دیکھتے ہیں، عام خاص یعنی اور پھر مطلق مقید بغیر کسی قید اور قید والی چیزیں پاتے ہیں، تو احتیاط اور متیقن پر عمل کرتے ہیں، یقینی چیز جو ہوتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ جیسے ایام قربانی کے سلسلے میں اصل باب کی حدیث 4 دن کا تقاضا کرتی ہے، لیکن اس کے متعارض روایت جو ٹکراؤ والی روایت ہے وہ 3 دن چاہتی ہے، تو آپ نے متیقن پر عمل کیا کہ جو یقینی ہے 3 دن ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے مسائل ہیں۔ اس باب میں بھی اصل حدیث تو حدیث جبرائیل ہی ہے، جس کا ظاہر نص یہ تقاضا کرتا ہے کہ ظہر مثل اول پر ختم ہو جائے۔ حدیث کی ظاہری الفاظ تو یہی تقاضا کر رہے ہیں کہ ظہر مثل اول پر ختم ہو جائے اور عصر مثل اول سے شروع ہو، لیکن دوسری روایتیں اس کے بعد حصے سے متعارض ہے، ٹکرا رہی ہے، متعارض ہے، تو جو اس پر بعینہ عمل کرنے سے روکتا ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے متیقن پر عمل کیا کرتے ہوئے، یقینی چیز پر عمل کرتے ہوئے
ایک مثل پر ظہر کے وقت ختم ہونے کا حکم نہیں لگایا۔ اسی طرح عصر کی نماز غروب آفتاب تک ادا کرنے کو کراہت کے ساتھ جائز قرار دیا۔ اور یوں ہی مغرب میں شفق احمر کے بعد شفق ابیض آتا ہے، اس پر مغرب کے اختتام کا حکم کیوں لگایا؟ کیونکہ ان تمام مقامات میں دخول متیقن تھا، داخل ہونا یقینی تھا، اور خروج میں شک تھا، اس لیے متیقن پر عمل کیا۔ جمہور کی دلائل سنن کبریٰ کی روایت ہے، 5 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 535۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس میری 2 بار امامت کی۔ پہلی بار انہوں نے ظہر اس وقت ادا کرائی جب سورج ڈھل گیا، اور عصر اس وقت ادا کرائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو گیا۔ دوسری بار ظہر کی نماز اس وقت ادا کرائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو گیا، پھر عصر اس وقت ادا کرائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو گیا، اور کہا انہی 2 وقتوں کے درمیان آپ کی اور آپ کی امت کے لیے نمازوں کے اوقات ہیں۔ جمہور فقہا کی بھی دلیل یہی حدیث ہے، جس میں دوسرے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ظہر کی نماز ایک مثل پر ادا کرائی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہر کا آخری وقت ایک مثل تک رہتا ہے، اور یہی ظاہر اور منصوص ہے جس پر نص موجود ہے۔ خلاصہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی علیہم، نیز امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا مسلک یہ ہے کہ ظہر کا وقت ایک مثل تک باقی رہتا ہے، اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے تو ایک روایت کے مطابق ان کا بھی وہی مسلک ہے جو جمہور علماء کا ہے۔ چنانچہ در مختار میں بہت سی کتابوں کے حوالوں سے اسی مسلک کو ترجیح دی گئی ہے، مگر ان کا مشہور مسلک یہ ہے کہ ظہر کا وقت 2 مثل تک رہتا ہے۔ علماء نے اس سلسلے میں ایک صاف اور سیدھی راہ نکالی ہے، راستہ نکالا ہے کہ مناسب یہ ہے کہ ظہر کی نماز تو ایک مثل کے اندر ادا کر لی جائے، اور عصر کی نماز 2 مثل کے بعد ادا کی جائے، تاکہ دونوں نمازیں بلا اختلاف، بغیر کسی اختلاف کے ادا ہو جائے۔ فتاوی شامی میں ہے کہ رد مختار کتاب الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 359 کہ احتیاط یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو ایک مثل سے زیادہ مؤخر نہ کرے، لیٹ نہ کرے، اور عصر کی نماز 2 مثل سے پہلے ادا نہ کی جائے، تاکہ دونوں نمازیں بلا اختلاف ادا ہو جائے۔ لہٰذا عزیمت بہتر طریقہ یہی ہے کہ ظہر کی نماز کو ایک مثل سے زیادہ مؤخر نہ کرے، اور عصر کی نماز 2 مثل سے پہلے ادا نہ کرے۔ البتہ فقہا کے اختلاف سے امت کو یہ رخصت ضرور مل گئی کہ اگر کوئی شخص عصر کی نماز ایک مثل پر بھی ادا کرتا ہے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول یہی ہے۔ حدیث جبرائیل بھی کا ظاہر بھی یہی ہے جو اس باب کی اصل ہے۔ محققین حنفیہ جیسے امام طحاوی، علامہ ابن حمام وغیرہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے، اور مثل اول پر عصر کی نماز ضرورت کے وقت جیسے سفر یا بیماری کی حالت میں بدرجہ اولیٰ بہتر ہو جائے گی۔ اسی طرح ضرورت کے وقت 2 نمازوں کو جمع کرے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ ترک صلاۃ سے یہ اولیٰ یہی ہے، نماز چھوڑنے سے اولیٰ بہتر یہی ہے کہ کسی مذہب پر عمل کرتے ہوئے نماز ادا کر لی جائے۔ واللہ عالم، اللہ خوب بہتر جانتا ہے۔ محمد رحمت علی مصباحی چشتی قادری صاحب کا یہ فتویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔